السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو دا شو دا نالج فورم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کریٹو رائٹر اینڈ جرنلسٹ ڈاکٹر سعدیہ نور. آپ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، پلس میڈیا انڈسٹری میں نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرنے کا کافی ایکسپیرینس بھی رکھتی ہیں. آئیے آج ان سے ڈسکس کرتے ہیں جرنلزم کے حوالے سے اور ایک جرنلسٹ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اب تھرو آؤٹ ہز کریئر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے. جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے FM 97.6 کے لیے آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے یہ ٹاپک جو کہ جرنلزم ایک بڑا ڈائیورس ٹاپک ہے، اس حوالے سے آپ نے جو ہے بات کرنے کا سوچا. آپ نے اٹس این آنر فار می ٹو انکریز مائی نالج. ظاہر ہے میں اپنی نالج بڑھا رہی ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کی نالج بھی بڑھانے کے لیے یہاں آئی ہوں. ہمارے لسنرس کو اگر ہم کوئی اچھی بات اس فورم کے تھرو کنوے کر سکیں تو یہ اٹ وڈ بی این آنر فار می. ساؤنڈز گڈ. اوکے ڈاکٹر صاحبہ، اسٹارٹنگ اپ ایٹ دس ویری نوٹ، آج کل کے زمانے میں ایک جو بچہ ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو جرنلزم کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح جرنلزم کی طرف آ سکتا ہے اور وہ ایک اچھا جرنلسٹ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کیا کوالٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایک انڈیویجول میں ایک اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے؟ ایکچولی اس پروفیشن کو اب اس طرح سے لیا نہیں جا رہا، اس کو پرسو نہیں کیا جا رہا جس طرح سے انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کا اب جو مائنڈ سیٹ ہے اٹس لائک اٹ ہیز بین چینجڈ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو بہت زیادہ نالج اور ہم بکس کے عادی تھے پڑھنے کے، لیکن اب کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب کچھ پڑھنے کا تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لیکنگ آ رہی ہے. لیکن اگر ہم اچھا جرنلسٹ بنانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم یہ چاہیں گے کہ بچے آج کل کے ان کو کتابوں سے دوستی کرنی ہوگی، اور اگر کتابیں وہ ڈیجیٹل پڑھنا چاہتے ہیں تو دیر از نو ایشو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کتابوں سے دوستی ذرا کم کر دی ہے جس کی وجہ سے ہمارا نالج کا لیول وہ نہیں رہا. تو ایک اچھے جرنلسٹ کے سب سے پہلی چیز تو ایک ظاہر ہے نالج ہے، پھر اس کی اپنی اسکلز جو ایک تو قدرتی ہوتی ہیں، دوسری انسان ایکوائر کرتا ہے. تو انویسٹیگیٹو اسکلز بہت ضروری ہیں ایک بچے کے اندر اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے. اور اگین کہ میں یہ کہوں گی کہ ایتھکس آج کل جو ایتھیکل گائیڈ لائنز ہیں جو کہ اس پروفیشن میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، تو اس کو بھی امپروو کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ بچے ان چیزوں کو دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں اور پھر فیلڈ میں آئیں تو پھر وہ ایک بہت کامیاب جرنلسٹ بن سکتے ہیں. صحیح. اچھا، آج کل کے اگر آپ زمانے میں دیکھیں جو چینج آیا ہے جرنلزم کے اندر ود ان 15 ایئرس، جو کہ ایک موبائل جرنلزم نام کی ایک چیز ہے جو انٹروڈیوس ہوئی ہے ان 10 to 15 ایئرس، جس میں یہ ہے کہ ہر بندہ آج کل ایک جرنلسٹ بنا ہوا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا سے 15-20 سال پہلے کہ اگر آپ کو ایک جرنلسٹ بننا ہوتا تھا آپ کو بہت اچھی ریٹن کمیونیکیشن سکلز ریکوائرڈ ہوتی تھیں، اس کے لیے وربل کمیونیکیشن سکلز ریکوائرڈ ہوتی تھیں اگر آپ ٹی وی پہ آنا چاہتے تھے. تو ایک جرنلسٹ بننے کے لیے پورا ایک پروسیس ہوتا تھا، آپ اخباروں میں جاتے تھے، ان کی پبلیکیشن ہوتی تھی، پھر وہ آتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں ہر بندہ بلاگز بنا رہا ہے، ہر بندہ جو ہے ایک اپنی نیوز شیئر کر رہا ہے، اپنے انداز سے نیوز شیئر کر رہا ہے. تو اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہے یا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہے، اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. اچھا، موبائل جرنلزم کا آپ نے ذکر کیا ہے، ویسے تو خیر یہ بہت ایزی ہے، ہر بندہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے بہت، مگر مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اگین جب کوئی بھی بچہ اس موبائل جرنلزم آلسو ٹرمڈ ایز موجو اس کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم اسی بات کو دیکھیں گے کہ کریڈیبلٹی کم ہو رہی ہے. فیک نیوز بہت کامن ہو گئی ہیں، ہم بہت آسانی سے کسی بھی چیز کو، فیک نیوز کو ہم بہت ایزیلی اسپریڈ کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم یوٹیوبر بن چکے ہیں اور ہم اسی کا سہارا لے کے ہم کوئی بھی نیوز وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ ہم شیئر کر لیتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں سے اس کی ویلیڈیٹی نہیں چیک کرتے، چیک اینڈ دین کاؤنٹر چیک. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ چیک اینڈ دین کاؤنٹر چیک، لیکن ایکچولی موبائل جرنلزم کے نقصانات بھی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں خاطر میں لاتے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہم ریٹنگ میں سب سے آگے چلے جائیں. ہمارا جو ہے یوٹیوب چینل یا ہمارا جو بھی ہم فی آر بلاگر تو ہم ایسی چیز شیئر کریں جس سے ہمیں فیم ملے اور ہمارے ویوز بڑھیں. تو اگین مقصد جو ہے تھا اس کا کریڈیبلٹی وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا. انالیٹیکل اسکلز جو تھیں بچوں کی وہ بہت پیچھے رہ گئیں. ہم کچھ بھی شیئر کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور میرے خیال سے اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اگر ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھ کے سمجھ کے
پھر آگے لے کے چلیں گے تو اٹ وڈ بی بیٹر کہ ہم اچھی نیوز کو آگے لے کے چلیں گے, کریکٹ نیوز کو. فیک نیوز کا ٹرینڈ کم ہو جائے گا. ٹھیک, یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں جو یہ چینج آیا ہے موبائل جرنلزم کا, جو 15 سالوں میں اب ہر بندہ ایک طرح سے جرنلسٹ بنا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ فیک نیوز جو ہے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ انسٹاپیبل ہو رہی ہے, ریلنٹلیس ہے کافی. بالکل. تو آج کے جرنلسٹ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا جو پرابلم جو فیس کر رہا ہے, چیلنج جو فیس کر رہا ہے, وہ یہی ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پا رہا اپنی کہیں سے بھی. بہت مشکل ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ٹرسٹڈ سورس کے طور پہ منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ امپارشل رکھنا پڑے گا, اور وہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. اچھا دیکھیں, ہم رہتے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان میں جو جرنلسٹ کی لائف کو کافی حد تک مزریبل سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایک جرنلسٹ کو کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہوتی, اس کو اپنے ادارے کی طرف سے ہی وہ سیکیور فیل نہیں کرتا کہ اگر لیٹ سے اگر وہ کسی چیز کے اوپر آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو وہ یہ شور نہیں ہوتا کہ اگر میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گا تو کہیں وہ اسی کے لیے مشکل نہ بن جائے. ٹھیک ہے, تو آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں پہ جرنلسٹ بننا ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا دیکھتی ہیں کہ اس حالات میں جرنلزم کرنا کیسا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, ہم ابھی تک میں سمجھتی ہوں, میری اپنی رائے یہ ہے کہ اتھارٹیرین سسٹم سے ابھی تک نہیں نکل پائے. آلدو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بہت ہمیں لبرٹی حاصل ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو ہم اسٹل ہمارے میڈیا ہاؤسز اتھارٹیرین سسٹم کا شکار ہیں. تو وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ انبائسڈ جرنلزم بہت ایزیلی کر سکیں. کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی ڈیویٹ ہو جاتا ہے ان کا اوپینین, اور اگین کہ اسٹریسفل جاب ہے, آپ کو لائف تھریٹننگ ہے آپ کے لیے کہیں کہیں. تو ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو جاب سیکیورٹی, لائف سیکیورٹی, اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی کامیاب ہیں یہاں پہ. تو بس مسئلے یہی ہیں کہ اگر اور پھر اگین کہ ورکنگ آورز اتنے زیادہ ہیں کہ اتنا ورک لوڈ ہے کہ وہ ان ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنا ایک جرنلسٹ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ اسٹریسفل جاب ہے, لیکن ہاں بالکل کہ کہیں نہ کہیں تھریٹس بھی ہیں آپ کے لیے, رسک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اگر آپ اپنا کام نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور آپ امپارشل ہو کے کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اس چیز کو نیگیٹو لے کے سمجھیں. ہم کہیں نہ کہیں تازہ ہوا بھی ہے, کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہت امپارشل ہوں اور بہت زیادہ پازیٹیو چیزوں کو آگے لے کے چلیں. اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو آگے لے کے آئیں, سامنے لے کے آئیں, جو کہ یقیناً آپ کے اندر کریج تو ہونی ہی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس انالیٹیکل سکلز ہونی چاہیے کہ آپ کتنا بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے اور اس چیز کو آپ کس طرح سے انالائز کر کے اس کو آگے اپنی خبر بنا کے کس طرح سے پیش کریں گے. اچھا, جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ ایک جرنلسٹ کی جاب بڑی اسٹریسفل ہوتی ہے, تو اب اتنے اسٹریسفل جاب ہونے کے باوجود بھی ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں عام ایک جو بندہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے ان سے بہت کم ہوتی ہیں. تو اب ایک یہ میں ہی سمجھتا ہوں ایک یہ بہت مین ریزن ہے جو آج کل کی یوتھ جو ہے جرنلزم کی طرف اس نے جانا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان کو وہ سیکیورٹی بھی نہیں ملتی, ان کی لائف رسک پہ ہوتی ہے, ان کو پیسے اچھے نہیں ملتے. تو اس وجہ سے یہ جرنلزم کی جو انڈسٹری ہے, جو جرنلزم ہے, وہ پاکستان میں کافی حد تک بدحالی کا شکار ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ اب اس سچویشن کو ہم کس طرح بہتر بنائیں کہ لوگ جرنلزم کی طرف آئیں اور جرنلزم جو ہے پاکستان میں بڑھے, جو کہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے جرنلزم پاکستان میں. اس حوالے سے اس کو دوبارہ واپس ریوائیو کرنے کے لیے جرنلزم کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, جرنلزم اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہاں تھوڑا سا ڈکلائن کی طرف ہے, اور یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ ظاہر ہے انسان کا جو فائنل گول ہوتا ہے وہ ایک اچھا کیپٹل جنریٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری اب کہیں کہیں اس طرف ڈکلائن کا شکار ہے کہ وہاں پہ اچھی سیلریز نہیں ہیں. لیکن ایسا ہم سارے وی کین ناٹ سے اٹ کہ تھرو آؤٹ دا میڈیا ہاؤسز ساری جگہ پہ یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے. ابھی بھی کچھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جہاں پہ پیکیجز ابھی تک اچھے دیے جا رہے ہیں, وہاں کے اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بٹ یس, ہاں اب کہیں نہ کہیں ایسا بالکل ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس اسی لیے موبائل جرنلزم کی طرف آ رہے ہیں, اسی لیے اسٹوڈنٹس یوٹیوبرز بن رہے ہیں.
اپنے بلاگس کریٹ کر رہے ہیں, اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, کاپی رائٹرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں اور بچوں کو انکریج کریں کہ آپ ان اسکلس کو اپنی پڑھائیں تو وائی ناٹ, اچھا ارن کر سکتے ہیں, اچھا مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ تھوڑا بتائیں, جرنلزم کے حوالے سے کہہ رہی ہیں آپ کو جابز اویلیبل ہیں, لیکن آج کل جو دیکھیں جو بچے جرنلسٹ بن چکے ہیں, مطلب جو ڈگری حاصل کر چکے ہیں جرنلزم کی, وہ اکثر جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم میڈیا ہاؤسز میں جاتے ہیں, ان کو پتہ لگتا ہے وہاں جابز اویلیبل نہیں ہیں. اور جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان میڈیا کی وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں ان کو جاب سے نکالا جا رہا ہے. پاکستان میں میڈیا کے حالات کچھ ایسے ہو رہے ہیں. تو اب ان حالات میں جو بچے جرنلزم کی ڈگری لے چکے ہیں, اوبیسلی وہ اپنے 4 سال انویسٹ کر چکے ہیں, جنہوں نے ماس کمیونیکیشن کیا تھا, میڈیا سائنسز کیا, جو کہ اب جرنلسٹ بن چکے ہیں, لیکن اب وہ پروفیشنلی اس کو پرسو نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کو جابس ہی اویلیبل نہیں ہیں. تو اب وہ بچے کہاں جائیں, ان کی کیا جاب پلیسمنٹ ہے اس جرنلسٹ بننے کے علاوہ؟ دیکھیں میں پھر یہی کہوں گی کہ جابس نہیں ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, جابس ہیں, بٹ ہاں جو ریشو پہلے ایک دم سے بوم آیا تھا کہ بہت ساری جابس نکلی تھیں, اپرچونیٹیز تھیں, وہ اب اس طرح سے نہیں ہے, بٹ اسٹل ابھی تک جابس ہیں مارکیٹ میں, اینڈ آپ اپنا راستہ خود بنا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ جیسے کانٹینٹ رائٹرز بن سکتے ہیں آپ موبائل جرنلسٹ بن رہے ہیں, تو لائک دیر آر لاٹس آف فیلڈ, آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں, بٹ دیر آر ڈفرینٹ, بہت مائنیوٹ سی ڈائیورژنز ہیں جس کو لے کے بہت آپ آگے چل سکتے ہیں. آپ اس کو مطلب ٹیچنگ لائن میں بھی آ سکتے ہیں, آپ اگر اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کیوں نہیں آپ اچھے جرنلسٹ بنا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس کو ٹوٹلی آئی ول ڈس ایگری کہ یہاں پہ جابس نہیں ہیں. ہاں جابس کم ہیں, سیچوریٹ ہو رہی ہے یہ انڈسٹری, لیکن اگین یہ ہم اور آپ مل کے ہی اس کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا عام طور پہ ہم دیکھیں ہمارے ہاں جو جرنلزم ہو رہا ہے پاکستان میں, وہ بیسکلی زیادہ تر پروپیگنڈا بیسڈ ہو رہا ہے, اور ایکچوئل جو جرنلزم کی ڈیفینیشن ہے وہ پروپیگنڈا کو ٹیکل کرنے کی ہے, کہ جہاں اگر پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے اس پروپیگنڈا کو ختم کرنا اور ایک سچی اور ایک صحیح خبر کو آگے لے کر آنا. لیکن آج کل ہمارے حالات کیا ہو گئے ہیں پاکستان میں, اور تقریباً اب پورے ملک دنیا میں ہی اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ جرنلزم جو ہے کچھ گورنمنٹس کا ماؤتھ پیس بنتا جا رہا ہے, اور ایک جرنلسٹ وہی کامیاب ہو رہا ہے جو کسی کے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے, اور ایک جو سچا اور جینیون جرنلزم کر رہا ہے وہ آج کل کے زمانے میں وہ ایک کامیاب جرنلسٹ بن ہی نہیں پا رہا. تو اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ہم میں نے جیسے کہا کہ اتھارٹیرین سسٹم کا ابھی تک شکار ہیں, اور کہیں ہم اس فیکٹر کو یا ان تھیوریز کو لے کے آگے نہیں چل رہے جو ہم ایز اے سوشل رسپانسبلٹی تھیوریز جو آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کبھی پڑھی ہوگی, اور ہم ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ یا ایز اے سٹیزن ہم اس سوشل رسپانسبلٹی کے فیکٹر کو آگے لے کے نہیں چل رہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور ہم پروپیگنڈا تھیوریز کا شکار ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ پروپیگنڈسٹ کے ساتھ ہم ان کے مسائل, ان کے ساتھ ہم اس کا پارٹ بن رہے ہیں پروپیگنڈا کا. لیکن مسئلہ یہاں پہ وہی آتا ہے کہ اگین کہ اف یو ہیو گڈ انالیٹیکل اسکلس, آپ اس پروپیگنڈا کا شکار نہ ہو, آپ اس سسٹم میں ایک کوشش کریں. آئی ول ناٹ سے کہ یو کین ورک ایز ٹوٹلی این انبائسڈ پرسن. Again, if you are a part of that system and you are an employee of an organization, of a media house, تو آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کا ماؤتھ پیس نہ بنیں. لیکن جسٹ اگین کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا اس سوشل رسپانسبلٹی کا فیکٹر اپنے سامنے رکھنا ہے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں تھوڑا سا سوچیں. تو ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے جو چل رہا ہے جیسا ہے مارکیٹ میں, جس طرح سوسائٹی میں نارمز جو بھی کریٹ ہو گئی ہیں, تو وی شوڈ بی لائک چینج میکر. ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ ہاں اگین کہ آپ کی جاب پہ سوال آ جائے گا اور آپ کو نکال دیا جائے گا, لیکن ہمیں یہ سب سوچ کے اپنا کام آگے لے کے چلنا چاہیے کہ ہمیں سچ کو لے کے چلنا ہے, ہمیں ٹروتھفل نیوز لے کے چلنی ہے, فیک نیوز سے ہمیں بچنا ہے. اور اگر ہمارا یہ ایجنڈا ہوگا تو وائی ناٹ, وی کین پراسپر. اچھا پاکستان میں ایک بڑی ہی کامن فارم آف جرنلزم ہے, اور میں کہوں گا بڑی فیمس فارم آف جرنلزم ہے, جو کہ ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم. اچھا انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں
کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں, کسی بھی لت سے شاپ پر جاتے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کچھ غلط تو نہیں ہو رہا, اور وہ کیمرہ اور اپنی پوری ٹیمز کے ساتھ جاتے ہیں, اور اس کا اگر کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو پبلکلی جو ہے ایکسپوز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک پبلکلی انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہو رہا ہوتا ہے, اس کو آپ صحیح سمجھتی ہیں میڈیا ایتھکس میں رہتے ہوئے, یا یہ غلط ہے کہ کسی جگہ پر جانا اور وہاں پہ ایک پوری میڈیا کی ٹیم کا جانا اور پھر اس کو جو ہے ایکسپوز کرنا, اس کو آپ کیسا سمجھتی ہیں؟ میڈیا کے اندر یہ صحیح ہے یا میڈیا ایتھکس کے اگینسٹ آتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم ایتھکس کے حساب سے بات کریں تو کہیں کہیں اس انویسٹیگیٹو جرنلزم کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی درپیش ہوئے لوگوں کو, لیکن بہت سارے مسائل کا حل بھی نکالا گیا. اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کو واچ ڈاگ جرنلزم بھی کہتے ہیں, اور ایک واچ ڈاگ کا ظاہر ہے کام بہت ہی کرٹیکل ہے, لیکن مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ ہم اگر چیزوں کو بہت زیادہ ریسرچ کر کے آگے لے کے چلیں, ہم ایسے ہی کوئی بھی اینکر یا کوئی بھی جرنلسٹ کسی جگہ پہ ایسے جا کے چھاپا نہیں مارے گا جب تک کہ اس کے پاس کوئی کریکٹ پروف نہیں موجود ہو, کوئی صحیح نیوز موجود نہ ہو, اس کے بغیر کوئی بھی. اور یقیناً اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں, بہت سارے مسائل حل بھی ہوئے, بہت سارے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہنا پڑا. لیکن ہاں, اگر حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے تو کہیں کہیں یہ لوگوں کے لیے پبلکلی, یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بہت اچھا ہے اس طرح کا جرنلزم کہ آپ بہت ساری چیزوں کو, ہاں اگر ہم اس کو اگین کسی بھی ہم یوز کو ابیوز بنا لیں تو یہ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو ابیوزو کر دیں. تو ہم بہتر یہ کہ ہم اس کو پازیٹیولی لے کے چلیں اور پبلک انٹرسٹ میں کام کریں. اگر انویسٹیگیٹو جرنلزم کو آپ پرسو کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی فار ناٹ فار آور پرسنل انٹرسٹ, اٹ شوڈ بی فار پبلک انٹرسٹ. That was interesting. Here's my last question. جرنلزم کو آپ پاکستان میں 10 سال بعد کیسا دیکھتی ہیں؟ 10 سال میں آپ کو کیا چینجز نظر آ رہے ہیں؟ میرا تو بہت پازیٹیو ویو ہے اس بارے میں کہ انشاءاللہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ڈرائیں کہ جی میڈیا انڈسٹری کریش ہونے والی ہے اور سیچوریشن بالکل ہو گئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ایسا نہیں ہے. اگلے 10 سالوں میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ انشاءاللہ اچھے جرنلسٹ ہمارے سامنے آئیں گے بہت کچھ سیکھ کے, کیونکہ اب بچے بہت ٹیک سیوی ہو گئے ہیں, ان کو بہت ساری ٹیکنالوجیز کا پتہ ہے جو کہ پہلے کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا. لیکن بات پھر وہیں کہ ہمیں کتاب سے, ہمیں علم سے رشتہ جوڑے رکھنا ہے. ہم نے ریسرچز کو چھوڑ دیا ہے, ہم ریسرچ بیسڈ جرنلزم نہیں کر رہے. ہمیں بہت ساری ریسرچز کو پڑھنا ہے, دیکھنا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ہمیں ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی ہے. ریسرچز کو دیکھیں, اپنی جو بھی اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں کسی ریسرچ سے ایسوسیٹ کریں, دیکھیں کہ دنیا میں کہاں پہ کیا ہوا ہے. تو وائی ناٹ, میں سمجھتی ہوں کہ ایک ابھی بھی بہت اس کو ایک اچھے پروفیشن کے طور پہ پرسو کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور انشاءاللہ 10 سال میں یہ انڈسٹری مزید گرو ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس اب بہت زیادہ فورمز ہیں. جتنا بہت پہلے لمیٹڈ ریسورسز تھے, اب بہت زیادہ فورمز ہیں. ہم کہیں نہ کہیں ایکسل کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں ضرور. اوکے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو فار کمنگ. یقیناً ہمارے لسنرز نے جو آپ کی گفتگو سنی جرنلزم کے حوالے سے, یقیناً ان کے کافی حد تک ویوز کلیئر ہوئے ہوں گے, اور ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جرنلزم کا کیا فیوچر ہے اور جرنلزم ہے کیا ایکچولی. تو تھینک یو سو مچ فار میکنگ دس ایفرٹ اینڈ کمنگ ٹو ماچو FM 97.6. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ احمد تغمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.